الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پچھلے درسوں میں ہم نے شرک کی بحث شروع کی تھی اور شرک کی تعریف اور اس کے بعد شرک کی اقسام بیان کی تھی۔ آج کے درس میں ہم مشرکین کی اقسام بیان کریں گے۔ تو مشرک کسے کہا جاتا ہے؟ مشرک اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں شرک ہو۔ پھر ان مشرکوں کی بہت سی اقسام ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مشرکین کے معبود بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کوئی درخت کی عبادت کرتا ہے، کوئی پتھروں کی، کوئی آگ کی، کوئی پانی کی، تو کوئی پہاڑ کی عبادت کرتا ہے، کوئی چاند سورج ستاروں کی عبادت کرتا ہے، کوئی قبروں مزاروں اور بتوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی فرشتوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی انسانوں اور جنات کی عبادت کرتا ہے۔ غرض یہ کہ مشرکین کے معبود بہت زیادہ ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے مشرکین کی اقسام بھی بہت زیادہ ہوئیں۔ لیکن شرک کی 4 بڑی اقسام ایسی ہیں کہ جن پر قرآن کریم غالباً رد کرتا ہے، یعنی اکثر قرآن کریم شرک کی جن اقسام پر رد کرتا ہے وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 مشرکین بالعباد، نمبر 2 مشرکین بالکواکب، نمبر 3 مشرکین بالملائکہ، اور نمبر 4 مشرکین بالجن۔ تو یہ مشرکین کی 4 اقسام ہیں جن پر قرآن کریم غالباً اور اکثر رد کرتا ہے اور ان کا ذکر کرتا ہے۔ مشرکین بالعباد، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائکہ اور مشرکین بالجن۔ تو آج کے درس میں ہم مشرکین بالعباد کے بارے میں بات کریں گے کہ مشرکین بالعباد کسے کہتے ہیں۔ تو مشرکین بالعباد یعنی وہ لوگ جو بندوں کی عبادت کرتے ہیں، انسانوں کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر انسانوں میں انبیاء بھی آتے ہیں، اولیاء کرام بھی آتے ہیں، نیک بزرگ لوگ بھی آتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو انسانوں کی عبادت کرتے ہیں، بندوں کی عبادت کرتے ہیں، تو انہیں مشرکین بالعباد کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم سے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندوں کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کو شریک کرنا، یہ کفر ہے۔ جیسا کہ سورۃ الکہف 102 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو کہ بندوں کی عبادت کرتے ہیں، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ فرمایا افحسب الذین کفروا، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ بنا لیں گے میرے بندوں میں سے میرے علاوہ شریک۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تیار کیا ہے جہنم کفار کے لیے۔ سورۃ الاعراف 194 نمبر آیت میں فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یقیناً وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ امثالکم، تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ بہرحال ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بندوں کی عبادت کی گئی اور بندوں کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے۔ یہاں ہم مشرکین بالعباد کے بارے میں 3 باتیں کریں گے، 3 بحثیں ہم یہاں پہ مشرکین بالعباد کے بارے میں کریں گے۔ نمبر 1 ہم ان بندوں کے نام ذکر کریں گے کہ جن کی عبادت کی گئی، پھر اس کی تاریخ بیان کریں گے کہ ان کی عبادت کب سے شروع ہوئی، یعنی بندوں کی عبادت کب سے شروع ہوئی، اور پھر تیسرے نمبر پر ہم یہ بیان کریں گے کہ اس عبادت کی وجہ کیا تھی۔ تو سب سے پہلے وہ نام کہ جن کی عبادت کی گئی، اور قرآن و سنت میں اور اسلامی تاریخ میں ان کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ تو قرآن پاک میں کل 8 نام مذکور ہیں ان لوگوں کے کہ جن کی عبادت کی گئی۔ سورہ نوح میں 5 نام ذکر ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، النصر۔
یہ 5 نام ہیں جو کہ سورہ نوح میں ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ صافات 125 نمبر آیت میں بال کا نام ذکر ہے، سورۃ النجم میں لات و منات کا نام ذکر ہے۔ تو یہ سب اللہ کے بندے تھے کہ جن کی عبادت کی گئی۔ ان کے علاوہ بعض اور بھی نام ہیں جو کہ سنت اور تاریخ میں مذکور ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں حضرات انبیاء کی بھی عبادت کی گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قریش نے ان کی تصویریں بنا کر کعبہ میں رکھی ہوئی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے ہوئے تھے کہ یہ بھی مخلوق کی قسمت میں اختیار رکھتے ہیں۔ پھر جس کو بھی اپنی قسمت کا حل معلوم کرنا ہوتا، کوئی شخص کوئی کام شروع کرنے جا رہا ہوتا یا سفر پہ نکلتا، تو وہ سب سے پہلے کعبہ آتا اور کعبہ کے پاس آ کے ان حضرات سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرتا، جس کا اپنا ایک طریقہ تھا۔ 11 نمبر پر مریم بی بی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، ان کی بھی عبادت کی گئی۔ نصارہ ان کی عبادت کرتے تھے اور مکہ کے مشرکین نے بھی ان کی تصویریں بنا کر بیت اللہ شریف میں لگائی ہوئی تھیں۔ 12 نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام، 13 نمبر پر عزیر علیہ السلام، ان دونوں حضرات انبیاء کی بھی عبادت کی گئی۔ 14 نمبر پر حبل شہید، حبل حابیل سے ہے جیسے کہ عمر عامر سے، یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں کہ جن کو قتل کیا گیا تھا۔ تو قریش نے ان کا بت اور ایک تصویر بھی کعبہ میں لگائی ہوئی تھی، اور پھر ان کے پاس تیر بھی رکھے ہوئے تھے جس سے وہ قسمت کے حال معلوم کرتے تھے۔ جب کبھی سفر پر جاتے یا کوئی اور کام کرتے تو پہلے اس سے قسمت معلوم کرتے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے احد کے دن اسی کا نام لے کر کہا تھا اعلو حبل۔ 15 نمبر پر اساف اور 16 نمبر پر نائلہ۔ اساف اور نائلہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ گناہ گار لوگ تھے۔ انہوں نے کعبہ کے اندر زنا کیا تھا۔ عرب میں کعبہ کا ایک بہت اونچا مقام تھا، ان کے دلوں میں کعبے کی قدر تھی، اور حقیقتاً بھی ایسے ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کعبے کا ایک بہت بڑا مقام ہے، تو ان لوگوں نے بہت بڑی جرات کی تھی کہ کعبے کے اندر نعوذ باللہ زنا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کی شکلیں مسخ کر دی تھیں، ان کو پتھر کا بنا دیا تھا۔ پھر لوگوں نے عبرت کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے ان کے جو پتھر تھے، ان کے جو بت تھے، وہ کعبہ کے سامنے رکھ دیے کہ لوگ دیکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب اگلی نسل آئی تو ان کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ یہ پتھر جو رکھے ہوئے ہیں یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ شیطان نے ان کو بہکایا کہ تمہارے جو آبا ہیں وہ تو ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ان کی عبادت شروع ہو گئی اور ان کے نزدیک وہ بہت ہی معزز بت شمار ہونے لگے۔ 17 نمبر پر ذوالخلصہ، اسے جریر رضی اللہ عنہ نے جلایا تھا۔ 18 نمبر پر نہم، یہ مدینہ طیبہ میں ایک درگاہ تھی، اس کے منجاور خزائی ابن عبد نہم رضی اللہ عنہ تھے۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا اور آپ کی دعوت کا پتہ چلا تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور اس بت کو توڑ دیا۔ بہرحال 19 نمبر پر سعیر آتا ہے، یہ عنزہ کی درگاہ تھی۔ 20 نمبر پر سعد کا نام آتا ہے، یہ ایک صحرا میں تھا اور ایک لمبا پتھر تھا، اور یہ بنو ملکان کی درگاہ اور ان کا مزار تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بنو ملکان کا ایک شخص اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے اونٹ اس کے پاس لایا۔ جب وہ اونٹ وہاں لایا تو اس کے اونٹ وہاں بدک کر تتر بتر ہو گئے۔ تو اس پر اس اونٹ کے مالک کو بہت غصہ آیا اور اس نے وہ پتھر اٹھایا اور درگاہ پر دے مارا اور کہا کہ لا بارک اللہ فیکی نفرت عنی ابلی، اللہ تعالیٰ تجھ میں کوئی برکت نہ ڈالے، میرے تمام اونٹ یہاں بدک کر بھاگ گئے۔ پھر بہت کوشش کے بعد اس نے اپنے اونٹوں کو جمع کیا۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو اس درگاہ کے ساتھ منسوب ہے۔ 21 نمبر پر ذوالکفین،
یہ دوست قبیلے کی درگاہ تھی۔ جب دوست قبیلہ ایمان لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درگاہ کی طرف طفیل ابن عامر کو بھیجا، انہوں نے جا کر اس کو آگ لگا دی۔ 22 نمبر پر فلس کا نام آتا ہے۔ یہ طے قبیلے کی درگاہ تھی۔ یہ انسان کی شکل کا ایک بت تھا اور وہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، اس کے لیے تحفے تحائف لاتے تھے، اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے، یہاں جو آتا تھا تو اسے وہ امن دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے جا کر پھر اس کو گرایا۔ 23 نمبر پر انس کا نام آتا ہے۔ یہ خولان قبیلے کا درگاہ تھا۔ لوگ اس کے نام پر اپنے جانوروں کا دودھ اور فصلوں کا ایک حصہ نظر کرتے تھے۔ جب اس کا حصہ اللہ تعالیٰ کے حصے سے مل جاتا تو وہ اسے الگ کرتے اور بہت خیال سے اس کو رکھتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حق، یعنی جو حق انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیا تھا، اس میں سے کوئی حصہ ان کے شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو وہ اسے ویسے ہی چھوڑ دیتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت نازل فرمائی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ تو اللہ تعالیٰ اور اپنے شرکاء کے لیے حصے مقرر کرتے تھے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، تو جو حصہ ان کے شرکاء کا ہوتا تھا تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیا ہوتا تھا حصہ تو وہ ان کے شرکاء کے حصے میں ملتا تھا تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساء ما يحکمون، بہت ہی برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ نام ہیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ یہ اللہ کے وہ بندے تھے، انسان تھے کہ جن کی عبادت کی گئی مختلف وقتوں میں، مختلف جگہوں میں۔ مختلف قبیلوں نے مختلف بت مقرر کیے ہوئے تھے اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے، لوگوں کے ناموں پر۔ اب ہم آتے ہیں مشرکین بالعباد کی پیدائش کی طرف، ان کی بنیاد کی طرف کہ یہ کب سے پیدا ہوئے اور کیسے پیدا ہوئے۔ تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے 10 صدیاں گزر چکی تھیں، اور ان 10 صدیوں میں سب لوگ مسلمان تھے، لیکن پھر نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی عبادتیں شروع کر دیں۔ جیسا کہ پہلے گزرا کہ سورۃ النوح میں 5 نام ایسے ذکر ہیں کہ جن کی قوم نوح عبادت کیا کرتی تھی: ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ تو یہ سب قوم نوح میں نیک لوگ تھے۔ بخاری شریف میں اس کی تفصیل مذکور ہے۔ تو جب وہ وفات ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم میں وسوسہ ڈالا، تو لوگوں نے ان نیک لوگوں کی جگہوں میں ان کے بت بنا کے رکھ دیا، لیکن اس وقت ان کی عبادت شروع نہیں ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، جب یہ نسل گزر گئی تو اگلی آنے والی نسل میں شیطان نے پھر ایک وسوسہ ڈالا، فَلَمَّا هَلَكُوا أُولَٰئِكَ وَنُسِخَ الْعِلْمُ عُبِدُوا۔ جب یہ نسل ختم ہو گئی اور علم ختم ہو گیا تو ان کی عبادت شروع ہو گئی، کیونکہ اگلی آنے والی نسل کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ بت یہاں پہ کس وجہ سے رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے آبا نے تو وہ بت اس وجہ سے رکھے تھے کہ یہ نیک لوگوں کے بت ہیں اور ان کو دیکھ کر ہمیں ان کی عبادت یاد آئے گی، ان کی نیکی اور ان کا تقوی ہمیں یاد آئے گا تو ہم بھی ان کی طرح نیک بنیں گے۔ لیکن آئندہ آنے والی نسل کو یہ مقصد معلوم نہیں تھا۔ شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ تمہارے آبا ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ان بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ محمد ابن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ وفات ہو گئے تو ان کے ساتھیوں اور تابعداروں نے کہا کہ لو صورناہم کان اشوق لنا للعبادہ، اگر ہم ان کے بت بنا لیں تو ہم میں عبادت کا شوق مزید اور زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن جب دوسری نسل آئی تو ابلیس نے اس سے کہا کہ تمہارے بڑے تو ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے بھی ان بتوں کی عبادت شروع کر دی۔
غرض یہ کہ مشرکین نے جو بت بنائے ہوئے تھے تو وہ نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں اور وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح لات کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ یہ لات ایک سخی شخص تھا جو کہ حاجیوں کے لیے ستوں میں گھی ڈال کر تیار کرتا تھا، مطلب یہ کہ حاجیوں کا بہت خیال کرتا تھا، ان کی مہمان نوازی کرتا تھا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فلما مات عکفوا علی قبرہ، جب وہ مر گیا تو انہوں نے اس کی قبر کا اعتکاف کرنا شروع کر دیا۔ پھر طائف میں اس پر ایک عمارت تعمیر کر دی گئی، اس پر غلاف چڑھائے جانے لگے۔ اس کے ارد گرد بڑا میدان تھا جہاں مجاور رہتے تھے، اس کی عبادتیں شروع ہو گئیں اور عرب اس پر بہت فخر کیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ عبادت ان مورتیوں کی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ اصل عبادت وہ لوگ ان نیک لوگوں کی کرتے تھے جو کہ وفات ہو چکے تھے۔ اب ہم یہاں یہ بات ذکر کریں گے کہ مشرکین کے لیے کیا چیز باعث بنی اور وہ کیا سبب تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ کیونکہ کوئی بھی عقل مند انسان ایسا نہیں کرتا کہ اپنے ہاتھ سے پتھر یا لکڑی کو تراشے اور پھر اس کی عبادت شروع کر دے۔ تو اگر تو یہ لوگ مطلقاً پتھروں کی عبادت کرتے تھے تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ پہاڑوں کے سامنے ہمیشہ سجدے میں گرے رہتے، کیونکہ پہاڑ تو پتھروں سے بھرے پڑے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ ان بتوں کی اور ان تلاش کردہ پتھروں کی عبادت کرتے تھے؟ تو علماء نے اس کی چند وجوہات اور اسباب بیان کیے ہیں۔ پہلی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ انہوں نے جو بت بنا کے رکھے ہوئے تھے تو وہ اصل میں نیک لوگوں کی شکلیں تھیں، اور اس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو ان کی روحیں ہم سے خوش ہو جاتی ہیں اور ہماری حاجتیں پوری کرتی ہیں۔ جیسے کہ علامہ علوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ وَضَعُوهَا عَلَى صُوَرِ رِجَالٍ صَالِحِينَ ذَوِي خَطْرٍ عِنْدَهُمْ وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ مَتَى اشْتَغَلُوا بِعِبَادَتِهَا فَإِنَّ أُولَئِكَ الرِّجَالِ يَشْفَعُونَ لَهُمْ، یعنی انہوں نے ان بتوں کو نیک لوگوں کی شکلوں پر تراشا تھا، وہ نیک لوگ جو ان کے نزدیک عزت مند تھے، اور ان کا یہ گمان تھا کہ جب وہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں تو یہ لوگ ان سے خوش ہو جاتے ہیں اور ان کی جو حاجات ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کا عقیدہ تھا جس کی وجہ سے وہ ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح محمد بن عبد الکریم شہرستانی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اپنے غائب معبود کی شکل کا بت بناتے تھے اور پھر اس بت کو اس کا قائم مقام بنا لیتے۔ وبالجملة وضع الأصنام إنما هو على معبود غائب حتى يكون الصنم المعبود على صورته وشكلته وهيئته نائبا منابه وقائما مقامه، مطلب یہ کہ وہ کسی نیک بندے کے مرنے کے بعد اس کی شکل اور اس کی حیت پر ایک بت بنا لیتے اور اس کو قائم مقام بناتے اس بندے کا اور اس کی عبادت کیا کرتے۔ بتوں کی عبادت کی دوسری وجہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مشرکین ان بتوں کی عبادت اس وجہ سے کیا کرتے تھے کیونکہ شیطان ان بتوں میں گھس جاتا تھا اور وہ لوگوں سے باتیں کرتا تھا اور انہیں بعض خفیہ چیزوں کی معلومات بھی دیتا تھا، جس کی وجہ سے یہ جاہل لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ بت خود بات کر رہا ہے، اور ان میں جو تھوڑا ہوشیار آدمی ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ ان تلک روحانیات الاسنام، تو وہ اپنی ہوشیاری یہاں دکھاتا۔ بہرحال یہ دوسری وجہ ہوئی کہ شیطان اور جنات ان بتوں میں گھس جاتے اور لوگوں سے باتیں کرتے، جس کی وجہ سے لوگوں کا عقیدہ ان پر پختہ ہو جاتا کہ یہ بت ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ تیسری وجہ امام ولی اللہ الدہلوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مشرکوں کا یہ خیال تھا کہ ان نیک بندوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشقتیں برداشت کی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں الوہیت کی صفات دے دی ہیں، تو اس وجہ سے یہ لوگ عبادت کے حقدار ہیں۔
اور وہ مشرکین کہتے تھے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک غلام کسی بادشاہ کی اچھی خدمت کریں تو بادشاہ اسے ایک شہر کا اختیار دے دے، تو اس کی وجہ سے شہر کے لوگ جو ہیں وہ اس غلام کی سموطاعت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ذات ہیں، اسی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں، اور پھر کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو اسی عقیدے کے پیش نظر انہوں نے ان کے بت تراش کر رکھ لیے تھے، اور وہ ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اصل میں وہ عبادت کرتے تھے نیک لوگوں کی۔ مطلب یہ کہ انہوں نے یہ بت بطور وسیلہ رکھے ہوئے تھے۔ پھر اگلی آنے والی نسل اس فرق کو نہ سمجھ سکی، وہ ان بتوں اور ان لوگوں کے درمیان فرق کو نہ سمجھ سکے کہ جن کی شکل پر یہ بت بنائے گئے تھے، اور ان جاہلوں نے یہ گمان کیا کہ یہ بت بذات خود معبود ہیں، فظنوها معبودات بأعیانها۔ حجت اللہ البالغہ باب التوحید میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اس کی 5 وجوہات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ، چوتھی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ جب ان مشرکین میں کوئی بڑا آدمی وفات پا جاتا اور ان کا اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا کہ اس کی دعا اور شفاعت قبول ہوتی ہے، تو وہ اس کی شکل کا بت بنا کر رکھ لیتے اور اس کی عبادت کیا کرتے، اور اس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کرتا ہے۔ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ بہرحال یہ کچھ وجوہات تھیں کہ جس کی بنیاد پر بندوں کی انسانوں کی عبادت شروع ہوئی۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ قرآن کریم نے مشرکین بالعباد کا کس طرح رد کیا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن پاک نے 2 طریقے اختیار کیے ہیں۔ نمبر 1، عجز المصطفین، یعنی نیک بندوں کا عجز بیان کر کے اللہ تعالیٰ مشرکین بالعباد پر رد کرتے ہیں کہ دیکھو جن نیک بندوں کی تم عبادت کرتے ہو تو یہ بندے تو خود اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہیں، تو جب یہ عاجز ہیں، محتاج ہیں، تو پھر تم کیسے ان کی عبادت کرتے ہو؟ عبادت کے لائق تو وہ ہوتا ہے، عبادت کا حقدار تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے سامنے عاجز نہ ہو، خود مختار ہو۔ تو یہ نیک بندے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تو یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ دوسرا طریقہ قرآن پاک یہ اختیار کرتا ہے کہ ابتلاء المصطفین کے ذریعے، یعنی نیک بندوں پر جو مشکلات اور پریشانیاں آئیں، ان پریشانیوں اور ابتلاءات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ مشرکین بالعباد پر رد کرتے ہیں کہ دیکھو جن نیک بندوں کی تم عبادت کرتے ہو اور جن کو تم الہ سمجھتے ہو، وہ تو ایسے ہیں کہ جن پر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، غم گزرے ان پر، تو جو شخص خود ایسا ہو کہ جس پر پریشانی آتی ہو اور وہ اپنی پریشانی دور نہ کر سکتا ہو، جس پر غم آتا ہو اور وہ اپنا غم دور نہ کر سکتا ہو، تو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر عز المصطفین ذکر ہے، جیسے کہ سورہ مریم میں، سورہ صافات میں نیک بندوں کا عز مذکور ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی عاجزی مذکور ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے مقابلے میں اپنے رب سے درخواست کی کہ رب انی مغلوب فانتصر، کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں مغلوب ہو گیا، میری مدد کیجیے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اپنا عجز ظاہر کیا، تو نوح علیہ السلام معبود نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَدْعُو رَبِّی، کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، آپ کے گھر والے سب وفات پا گئے، انتہائی تکلیف اور پریشانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔
یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ فنادی فی الظلمات، نوح علیہ السلام نے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے گا، وانت خیر الوارثین۔ پھر سورہ انبیاء 90 نمبر آیت میں تمام انبیاء سے دلیل نقلی اجمالی ذکر ہے، یعنی سب اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں، تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ یہ تمام انبیاء ہمیں ہی پکارتے ہیں رغبت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ الہ ہوتے تو عاجز کیوں ہوتے اور کیوں اپنا عجز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے؟ تو یہ ایک طریقہ ہے عز المصطفین کا۔ اسی طرح ابتلاء المصطفین، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ قرآن پاک میں مشرکین بالعباد پر رد کا دوسرا طریقہ ابتلاء المصطفین ہے، یعنی نیک بندوں کی مشکلات اور پریشانیوں کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ مشرکین بالعباد الصالحین کے رد میں انبیاء کی ابتلاءات ذکر کرتے ہیں اور کبھی نیک بندوں کی ابتلاء ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ طٰہٰ، سورہ صاد میں اور بعض دوسری صورتوں میں ہے کہ ان پر امتحانات اور مصیبتیں گزری، اور جس پر ابتلاءات اور مصیبتیں آئیں تو وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، یوسف علیہ السلام پر ابتلاء اور پریشانی گزری، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں رہے، بیٹے کی جدائی کا غم ان پر رہا۔ تو یہ سب ابتلاءات کا ذکر ہے، اور اس سے مقصد مشرکین بالعباد پر رد ہے کہ یہ ہمارے ایسے بندے ہیں کہ جن پر مشکلات آئیں ہم نے امتحانات ان پر ڈالے، لیکن یہ لوگ اپنی مشکلات خود سے دور نہیں کر پائے، اور اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پکارا، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ خود سے معبود نہیں ہیں۔ بہرحال آج کے درس میں ہم نے مشرکین بالعباد پر بات کی، اور اس میں ہم نے 3 باتیں ذکر کی۔ سب سے پہلے ان لوگوں کے نام ذکر کیے کہ جن کی عبادت کی گئی، اس کے علاوہ حدیث اور تاریخ سے ہم نے کچھ نام ذکر کیے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے وہ وجوہات اور وہ اسباب ذکر کیے کہ جن کی وجہ سے دنیا میں بندوں کی عبادت شروع ہوئی، اور تیسرے نمبر پر ہم نے یہ ذکر کیا کہ قرآن کریم میں شرک بالعباد الصالحین پر کس طرح رد کیا جاتا ہے۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔